مولا سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال، اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ناظرین ایک ایسی پاک، ایک ایسی ممتاز ہستی کا تذکرہ پاک ہے جنہیں دنیا شیخ المشائخ، شجاع طریقت، متمکن اندر شریعت، انتہائی بلند ہمت، سلطان الاولیاء، سلطان الملت، بدر السالکین، خیر التابعین اور باقدر شخصیت، جنہیں دنیا پہلی صدی ہجری میں ایک انتہائی ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور رہتی دنیا تک دیکھتی رہے گی، اور سر جھکا کر ان کا جب نام لیتی ہے تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے آپ کو پکارتی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت فارس میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حبیب اور کنیت ابو محمد۔ آپ کو اجمی ناظرین اس لیے کہا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ آپ قرآن کے بعض الفاظ درستگی سے ادا نہیں کر سکتے تھے، یعنی عربی نہیں جانتے تھے، لیکن کمال بات یہ ہے کہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو خود اجمی ہوں مگر میرا دل عربی ہے۔ آپ کا شمار اس وقت کے عظیم مشائخ میں ہوتا تھا۔ آپ کی ابتدائی توبہ اور بیعت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے ناظرین کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی دور بہت ہی زیادہ حسین، یعنی اس اعتبار سے کہ بڑی آپ کے پاس فراغی تھی، بڑا مال تھا آپ کے پاس، آپ انتہائی امیر تھے، دنیاوی مشاغل میں بہت زیادہ مشغول رہا کرتے تھے۔ اہل بصرہ کو آپ رقم دیا کرتے تھے اور رقم پر آپ نفع لیا کرتے تھے، اور ہوتا یہ تھا ناظرین کہ جب کوئی مقروض پیسے لوٹاتا نہیں تھا تو آپ اس وقت تک اس کے پاس سے نہیں چلتے تھے جب تک کہ آپ اپنی رقم لے کر واپس نہ لوٹیں۔ اب ایک واقعہ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ واقعہ ایسا ہے جو آپ کی زندگی کا یو ٹرن ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کا ایک پراپر یو ٹرن ہے، جس کے بعد آپ ایسے پلٹے صاحب کہ پلٹ کر پھر کبھی آپ نے اپنی پچھلی زندگی کی طرف نہیں دیکھا۔ اور واقعہ کیا ہے ذرا توجہ سے سنیے۔ قصہ یہ ہوا ناظرین، آپ چونکہ مقروضوں کو قرض دیا کرتے تھے اور اس کو وصول کرنے کے لیے جاتے تھے، تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ ایک مقروض کے گھر پہ پہنچے تو وہ اپنے گھر پہ موجود نہیں تھا۔ اس وقت اس کی بیوی گھر پہ موجود تھی۔ اس نے کہا کہ اس وقت گھر پہ ظاہر ہے وہ موجود نہیں ہے اور دینے کو بھی کچھ نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے ایک بھیڑ کاٹی ہے، اس بھیڑ کا گوشت تو ہم نے کھا لیا ہے، لیکن اس کی سری ہمارے پاس موجود ہے، آپ اگر چاہیں تو یہ لے کر چلے جائیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سری کو لیا اور لا کر اپنی بیگم کو دیا کہ اس کو پکا لیں۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ اس سری کو پکانے کے لیے گھر میں لکڑیاں موجود نہیں تھیں، آٹا بھی موجود نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک کام کرتا ہوں کہ کسی اور مقروض کے پاس جاتا ہوں، نفع کی رقم اس سے لیتا ہوں اور یہ تمام چیزیں خرید کر میں لے کے آتا ہوں اور تھوڑی دیر میں لوٹتا ہوں۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ ناظرین کہ جیسے ہی بیگم نے سری پکانے کا سلسلہ شروع کیا تو اسی دوران ایک سائل آپ کے دروازے پر آیا اور آ کر اس نے دستک دی اور سوال کیا۔ جیسے ہی آپ سے سوال کیا تو آپ نے اسے منع فرما دیا، اور منع فرماتے ہوئے اسے لوٹایا اور یہ کہہ دیا کہ تو مجھ سے لے کر کیا امیر ہو جائے گا، مگر ہاں ہم غریب ضرور ہو جائیں گے۔ جملے آپ نے ادا کر دیا۔ اب وہ یہ ناظرین کہ یہ سائل دروازے پر موجود ہے، توجہ رہے آپ کی، اور وہاں پر بیگم جو ہیں وہ ہنڈیاں پکا رہی ہیں۔ جیسے وہ ہنڈیاں پکا چکتی ہیں اور ہنڈیاں نکالتی ہیں تو بیگم ایک دم چیخ مارتی ہیں، چلا کر یہ کہتی ہیں کہ کیا معاملہ ہو چکا، یہ عجیب سی کوئی بات ہو گئی ہے۔ آپ نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ نے بتایا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تو خون بن گیا ہے، یعنی اب ہم کیا خون پیئیں گے، یہ سوال بیگم نے آپ سے کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بس یہ جو بات جس وقت آپ نے کہی ہے ناظرین، تسلسل میں آپ نے ایک اور جملہ کہہ دیا کہ آپ کی کنجوسی اور آپ کے بخل کی وجہ سے بنیادی طور پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جملہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا سننا تھا کہ آپ کے دل کی کیفیت بڑی عجیب سی ہو گئی، تبدیلی آ گئی، یعنی آپ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوئے، اور اس وقت آپ نے دل میں اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دی اور اپنی بیگم سے یہ کہا کہ گواہ رہنا کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی اتنی شدید ضرب تھی ان کی بیگم کے اس جملے کی کہ آپ کی کنجوسی اور آپ کے بخل کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا ہے۔ دل کی دنیا فوراً ہی تبدیل ہو گئی، اور ہوا یہ ناظرین کہ آپ وہاں رکے نہیں، بلکہ آپ فوراً گھر سے نکلے اور یہ سوچ کر نکلے کہ آج جتنے بھی قرض دار ہیں میں سب کا قرضہ معاف کر دوں گا، جتنے پیسے نفع کے ان سے لینے ہیں وہ بھی ان کو جو ہے منع کر دوں گا، یہاں تک کہ جتنا میرا مال ہے میں سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ اچھا جی، اب یہاں تک تو آپ پہنچ گئے، اب ذرا میرے ساتھ اور چلیے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں
تو وہ دیکھتے ہیں راستے میں جیسے وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے راستے کے اندر کھیل کود کر رہے تھے. اچھا بچے چونکہ ظاہر ہے راستے میں جب کھیلتے ہیں آپ کو پتا ہے تو راستہ گھیر بھی لیا کرتے ہیں. اب وہ بچے کیسے بچے ہوں گے کہ جیسے انہوں نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو پکار کے کہا کہ راستہ چھوڑ دو, ایسا نہ ہو کہ حبیب اجمی کے پیروں کی گرد ہم پر پڑ جائے. یہ جملے آپ نے سننے تھے, آپ کے دل کی کیفیت ایک دم تبدیل ہو گئی, یعنی جو چوٹ لگنا ہوتا ہے نا ناظرین, وہ چوٹ لگنے والی بات ہو گئی کہ اب بچے مجھے اس طرح پکاریں گے. آپ پھر نہیں روکے اور وہ جو توبہ تھی اس راستے پر مزید چلے اور چلتے چلتے آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک پہنچ گئے. اب جیسے ہی پہنچے وہاں پر جا کر آپ نے اپنی دل کی ساری کیفیت جو تھی وہ بیان کی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور اس طریقے سے مجھے کہا گیا اور اس طرح کے جملے سننے کو ملے. وہ بات ہے نا ناظرین کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بس وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نگاہ آپ پر پڑی ہے, آپ کے دل کی پوری کیفیت تبدیل ہو گئی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد اب جو آپ پلٹتے ہیں وہ ذرا سننے والی بات ہے ناظرین. یعنی کچھ لمحے پہلے جو بچے اس راستے میں کھیل رہے تھے اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ راستہ چھوڑ دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے قدموں کی گرد ہم پر پڑ جائے, وہی بچے کھیل رہے ہیں ناظرین اور وہی حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. چند لمحوں کے بعد پلٹتے ہیں اور جیسے ہی اس راستے سے واپس جانا شروع کرتے ہیں تو وہی بچے پکار کے کہتے ہیں کہ راستہ چھوڑ دو, اس لیے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے ہیں, ایسا نہ ہو کہ اب ہماری گرد ان پر پڑ جائے اور ہم گناہ گار ہو جائیں. یہ جملہ ناظرین سننا تھا تو آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ کچھ لمحے پہلے یہ بچے میرے بارے میں کچھ کہتے تھے, اب جب میں نے توبہ کر لی تو یہ میرے بارے میں اتنا حسن ظن لیے بیٹھے ہیں. یہ وہ مقام, وہ مرتبہ, وہ انتخاب ہے ناظرین جو اللہ کی طرف سے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں چن لیا کرتا ہے. لمحے بھر پہلے انسان کچھ ہوتا ہے اور لمحے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے کہ جس کے بارے میں پھر دنیا پکار کے گواہی دیتی ہے کہ اب ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے کیونکہ اللہ کے نیک, مقرب اور پیارے بندے آ رہے ہیں. آج ناظرین انہی پہ گفتگو ہوگی اور انہی کی بارگاہ میں ہم بس ہدیہ تہنیت پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوائیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات میرے بائیں جانب موجود اور ایک شخصیت میرے دائیں جانب موجود. پہلی شخصیت آپ کے, ہمارے, ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت, ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر, بزرگ شخصیت محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب. اور میرے دائیں جانب میرے بھائی ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاں داد صاحب موجود ہیں. آپ سب کو میں السلام علیکم کہتا ہوں اور خوش آمدید ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان میں سحری کے موقع پہ بہت ہی حسین ابتدا میرے بھائی شیر میاں داد نے کی. کیا خوبصورت سما باندھا. بس یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان تمام باتوں کو. اصل مقصد اس ذکر کا یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تمام اذکار مقبول ہو جائیں. پروفیسر صاحب آپ سے بات آغاز کرتے ہیں. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, آپ اجمی ہیں لیکن حبیب ہیں. کیا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. جنید صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اور شیر میاں داد نے بھی ہمارے سننے والوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا. یہ آپ بزرگوں کا صدقہ ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ جو آپ بزرگ تشریف فرمائیں بس یہ آپ لوگوں کا صدقہ ہے. آج ہم جو مقدس گفتگو کرنے لگے ہیں اس ضمن میں سننے والوں, دیکھنے والوں سے میں کہوں گا کہ ذرا توجہ سے کان لگا کر دل کی گہرائیوں سے ان باتوں کو سننے کی کوشش کیجیے. ہم یہ گفتگو اس وقت کر رہے ہیں جب اللہ کی رحمت زمین پر 70 گنا بڑھ کر اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا خوبصورت بات ہے, واہ واہ واہ. ان مبارک لمحات میں حبیب اجمی جو ایک ایسے دور میں آئے کہ جہاں حکمرانوں نے لوگوں کو اللہ سے دور کر کے دولت کی طرف لگا دیا تھا. اہل علم ان کی گردنیں کٹ رہی تھیں. حجاج بن یوسف نے کتنے علماء کو, دہشت گرد تھا وہ تو ایسے عالم میں حبیب اجمی کا وجود آج ہم سننے والوں کو جو رحمتیں اور برکتیں اللہ کی لٹا رہا ہے ان کی طرف توجہ کیجئے.
اجمی کی آپ نے بھی سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتایا۔ اس ضمن میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم ایک عرصے سے اس خطے میں آ رہی تھی۔ عربی بولنے والوں کو عربی کہا جاتا تھا کہ یہ فصیح ہیں، بلیغ ہیں، اہل زبان ہیں، اور اپنے علاوہ وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کے معنی ہیں گونگا۔ اچھا، وہ کہتے تھے اہل زبان ہم ہیں، ہمارے سوا کوئی اہل زبان نہیں، ہماری زبان ہے جو دنیا میں ایک قدر و منزلت کی مالک ہے۔ اس وجہ سے آپ کا تعلق چونکہ فارس سے تھا، آپ کے اجداد فارس سے وہاں منتقل ہوئے تھے، آپ کا نام حبیب ہے، کنیت ابو محمد ہے، ابو نصر ہے، آپ کے والد کا نام بعض نے محمد لکھا، بعض نے طٰہٰ بھی لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح خوبصورت بنیاد باندھی، اس کی روشنی میں اہل ایمان کو توجہ دلاؤں گا کہ آئیے اس مقدس ہستی کو جس نے اللہ کے ایک نیک بندے کے ہاتھ پر صدق کے دل سے توبہ کی ہے، اس کو پہچان کر اپنی منزل کا تعین کیجیے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن نے ہمیں کہا کہ کیسے بھی ہو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سبحان اللہ، نصیحت والی توبہ اختیار کرو۔ واہ، بتائیے اس بارے میں، بتائیے ذرا سا توبہ کے بارے میں بتائیے۔ نصیحت والی کہ دل کی گہرائیوں میں اترے اور اللہ تعالیٰ پر وہ یقین کامل آ جائے جس کا نظارہ ہم ان کے حالات زندگی میں بیان کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک وقت ہے کہ ایک ایسا انسان زمین پر اس انداز سے چل رہا ہے کہ لوگ اس سے چھپتے پھرتے ہیں۔ ہائے ہائے، نفع رسانی کے لیے وہ ایسا طریقہ کار اختیار کر رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اگر ہمارے دروازے پر آ گئے تو چاہے ہماری کوئی بھی حالت ہوگی ہم سے کچھ لیے بغیر نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، صحیح۔ لیکن جب وہ توبہ کرتے ہیں اور توبہ بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اللہ کو کریم مان کر، اس کو توبہ قبول کرنے والا جان کر اس کی بارگاہ میں جب آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ واللہ یحب التوابین۔ آہا، توبہ کرنے سے پہلے کوئی انسان خواہ ایسا ہے کہ اس کے گناہوں نے زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے، ہاں، لیکن جو ہی وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے، صدق کے نیت سے توبہ کی طرف آتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں پھر اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر محبوب بننے کے بعد وہ کس مرتبہ و مقام پر آ جاتا ہے کہ حبیب اجمی کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑتی ہے جس نے قرض لیا ہوا تھا، ہاں بتائیے کیا کہ بات؟ وہ آپ سے گھبرا کر بھاگنے لگا۔ آپ نے بڑھ کر اس کو روکا، بھائی اب آپ کو مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ سے بھاگنے کی ضرورت ہے، اللہ مجھے معاف اللہ کر۔ اللہ اللہ۔ اس تبدیلی نے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جو تبدیلی پیدا کی، جو اللہ سے تعلق پیدا کیا، اس کی ایک جھلک اس مقام پر دیکھیے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی اثناء میں آپ کے پیر و مرشد، آپ کو توبہ کرانے والے، پورے جزیرہ عرب میں ایک نام اور شہرت رکھنے والے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب آتے ہیں سبحان اللہ، تو وہ ان کی قرات کو سنتے ہیں۔ اللہ، غور کیجئے کہ ان کی قرات کو سن کر ان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ اجمی ہونے کی وجہ سے ان کے مخارج میں کچھ کمی ہے۔ ہاں، وہ ہا اور ہا کا فرق، ہا اور ہا کا فرق، ہاں یہ تو ہمیں جاننا پڑتا ہے نا، قاف اور کاف جی کیا جی ہے، جی طا اور تا کیا جی ہے، جی سین صاد صاد کیسے ادا کریں، اس جی کے جی لیے تو محنت درکار جی ہے۔ جی جی۔ لیکن وہ اجمی تھے اور بلال بھی تو حبشی تھے نا، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ ان سے اگر سین صحیح ادا نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے اگر اذان نہیں دی تو رب نے اپنے سورج کو روک دیا۔ اللہ اکبر، کیا کہا تھا کہ بلال اذان صحیح نہیں دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی کہا تھا نا؟ اللہ تعالیٰ نے قدرت کو جو لوگ حیران ہو گئے کہ آج اذان نہیں ہوئی، کہا نہیں، آج تو اذان بڑے زور شور سے ہوئی۔ ہائے ہائے، اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے ارشاد کو اہل ایمان دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کریں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، ہائے 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 ہائے، اللہ تمہارے عمل نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہائے ہے، ہائے ہائے تمہاری ہائے، نیتوں سبحان کو اللہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پر ہیں اور ان کا مرید ہیں بالکل ٹھیک حبیب ہے، اجمی، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے یہ راستہ دکھایا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ راستے پر چلنے والا مخلص ہو گیا ہے، اس نے اپنے دل کے اندر موجود ساری علائشیں دھو کر پھینک دی ہیں۔ ہائے ہائے۔ اللہ سے لو لگانے کا جو حق ہے، ما قدر اللہ کا قدر ہے، اللہ کی قدر جس طرح جاننی چاہیے وہ جان کر جب اس جانب بڑھے ہیں تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اجمی ہیں، میں اب کیسے ان کے ساتھ نماز پڑھوں، ان کی تو ہا اور ہا ہی درست نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اب اس کے بعد نماز پڑھ لی اور رات کو جب سوئے، خواب میں پروردگار عالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیری بارگاہ میں مقام رضا حاصل کرنے کا طریق کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، مقام رضا، ہاں، صحابہ کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ ہے وہ مقام جو اہل ایمان کے لیے دنیا میں تجویز کیا گیا، جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ اے میرے بندے، زندگی میں آج تیرے لیے ایک موقع آیا تھا مقام رضا کو پا لینے کا، لیکن تو پا نہیں سکا۔ اللہ اللہ اللہ، اے اللہ، وہ کیسے؟ فرمایا کہ میرے پیارے بندے حبیب اجمی، غور کیجئے، توبہ سے پہلے کہاں کھڑے ہیں، آپ نے کیسی خوبصورت مثالیں دیں کہ بچے بھاگ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، لیکن آج کیا مقام ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جا رہا ہے کہ آج تمہیں زندگی میں مقام رضا پانے کا موقع ملا تھا لیکن تم نے ضائع کر دی۔ ضائع کر دی، کیسے اے ضائع کر اللہ، دیا؟ وہ کیسے ضائع ہوا؟ فرمایا تو نے میرے بندے کے تلفظ کو دیکھا، ہائے ہائے ہائے، تیرے ذہن میں آج یہ خیال نہ آتا تو میرے جس بندے کے پاس آیا تھا اس کی بدولت میں نے آج تمہیں مقام رضا عطا کر دیا۔ اللہ، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حسین ابتدا ہوئی ہے آج پروگرام کی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو انقلابی تبدیلی آئی، ذرا اس پہ تھوڑا سا آپ بھی کلام فرمائیے کہ وہ کیسا انقلاب آفری لمحہ تھا کہ جس نے پوری زندگی آپ کی تبدیل کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین کے اندر ایک آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آہا، یہ اللہ فبشرہ بمغفرت و اجر کریم۔ اجر کریم۔ آہا، کیا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قلوب کی دنیا کو شروع سے جانتا ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ حبیب اجمی نصیحت کی راہ پر نکلے گا، آہا ہا ہا، جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا نظام فضل چلتا ہے ہاں، لیکن بندے کا بھی ساتھ ساتھ ایک نظام چلتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے اس طرف ضرور میل ہونا ہے تو سبحان میں اللہ، نے رحمت کی برسات کرنی ہے۔ ہاں، اب کوئی یہ کہ جی میل ہم نے نہیں ہونا، ویسے رحمت کی برسات کرے تو وہ کر سکتا ہے، ہاں، وہ تو ہے نا کیا، بھی کرتا بھی ہے، ہاں، لیکن یہ اصول اس کا نہیں۔ یعنی ہم تو مائل باکرہ میں کوئی سائل ہی کوئی نہیں، سائل راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل ہی نہیں۔ منزل ہی ہاں، بات ہی، ہاں، ٹھیک ٹھیک، تو آپ کے باطن کا اللہ کے علم میں تھا کہ حبیب اجمی ٹھیک ہے، ابھی وہ مالدار ہیں، ابھی ان کی طبیعت میں حب دنیا اور حب مال بہت شدت کی ہے، لیکن یہ جب توبہ کی راہ پر آیا تو یہ میرے ساتھ قرب اور حضوری کے اس مقام تک جائے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ کہاں کھڑا تھا اور کس مقام تک پہنچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ابتدا ہم نے خود اپنی طرف سے کرنی ہے، واہ، بلکہ یہ حدیث قدسی سناؤں، بتائیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو میری طرف آ، میری رحمت تجھے تھام لے گی۔ آہا، سبحان اب اللہ، تو یہ کہے کہ میں خود آؤں، میں نے تجھے انسان بنایا ہے، تو جانور نہیں ہے، آہا آہا، تو میرا خلیفہ بن کے آیا ہے، تجھے میں نے ذہن بھی دیا، دل دیا، روح دیا، ایک خوبصورت جسم دیا اور اس پوری کائنات کو تیرے ہاتھوں میں مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ، اپنے آپ کو ذرا پہچاننے کی کوشش تو کر، یہ ٹھیک ہے تجھے میں نے اس دنیا کے آزمائش کے ماحول میں کھڑا کیا ہے، برائی اور نیکی کی صلاحیتیں دے کر کھڑا کیا ہے، لیکن میری طرف غور سے دیکھ، چل کے آ، جب تو تھوڑا سا چلے گا پھر تجھے میں نہ تھاموں تو پھر کہنا۔ اچھا، اس اشرف المخلوقات کو شرف بھی کیسے دے، وہ حدیث قدسی پورا بتائیے نا کہ بندہ آگے کیسے بڑھتا ہے تو قدرت کیسے آگے بڑھتا ہے۔ ہاں، مطلب ہے کہ بندہ جب ایک قدم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں بھاگ کے آتا ہوں، وہ ایک بالشت آتا ہے
میں پورا بازو آتا ہوں، وہ تھوڑا چلتا ہے میں بھاگ کے سمیٹ لیتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، بلکہ اس میں اگر وہ توبہ کی بات کو بھی شامل کریں، بتائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ماں کو اگر گم شدہ بچہ ملے اور اس پر جو ماں کی کیفیت بنتی ہے، اگر کوئی تائب بندہ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماں سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، کوئی صحیح طریقے سے توبہ کرنے والا ہو، اب اللہ کا نظام رحمت دیکھیں، اور توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ گمراہ کہتا ہے، یعنی راہ سے بندہ ہٹ گیا ہے۔ اچھا، ویسے اصل میں تو ٹھیک تھا، فطرتاً بھی ٹھیک تھا، خواہ میں نے اس کو جہاں بھی پیدا کیا، بس یہ راہ سے ہٹا ہے، یہ تھوڑا سا راہ پر آئے۔ پہلی نبی تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے جتنے گناہ کیے معاف کر دیے، ٹھیک ہے، لیکن بندے کی محنت اور حوصلہ دیکھتا ہے کہ یہ اس جگہ پر کھڑا ہے یا آگے بڑھتا ہے۔ جب بندہ توبہ میں مزید آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل۔ اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ طور پر توبہ کرنے آیا ہے، یہ عام انسان ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، میں نے اسی انسان کو فرشتوں سے سجدے کروائے ہیں۔ کیا بات ہے، لیکن یہ چونکہ اپنے مقام کو نہیں سمجھتا، یہ دنیا کے چکر میں، نفس کے چکر میں اور شیطان کے دھوکوں میں پھنس گیا ہے۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ یا آپ کے اولیاء کبار کی زندگی میں یہ جو یو ٹرن آتا ہے، اس جگہ کو صرف ہم نے تبرکاً سننا نہیں، اس کو اپنے اوپر اپلائی بھی کرنا ہے، ایسا ہی، اور اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنی ہے، تب تو ہم اس خیر و برکت میں مکمل حصہ لے جائیں گے۔ یعنی اگر ڈاکٹر صاحب میں یوں کہوں، اس کی ایک عام سی تمثیل، ایک بلا تمثیل بلکہ عرض کروں، عام سی مثال کہ ہم جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں تو جتنا بہترین پرچہ ہم اٹیمپٹ کریں گے اتنے ہی بہترین مارکس آئیں گے۔ تو اولیاء کرام نے سارے پرچے بہترین اٹیمپٹ کیے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل، ہاں بتائیے ذرا۔ ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ قرآن کا جملہ ہے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اللہ، یہ جو زمین و آسمان کا کارخانہ سجایا گیا ہے، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں احسن عمل کون کر کے آتا ہے؟ جنہوں نے احسن عمل کیے انہی کو حبیب اجمی کہتے ہیں، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہی کو داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، تو یہ احسن عمل کے پیک کرتے ہیں۔ تو ہم نے صرف ان کا تذکرہ سننا بھی ہے، اس سے خیر و برکت ملتی ہے، لیکن ہم نے ان کی زندگی کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ان کا فیض بھی شامل۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب، آپ کی کرامات کا بڑا چرچا اور ظاہر رہتی دنیا تک رہے گا، لیکن وہی بات، کرامات سننے سے پہلے وہی بات کہ جی استقامت ظاہر ہمارے نزدیک سب سے بڑی کرامت ہے، لیکن اولیاء میں یہ جو ولایت کا جو دلالت ہے ہم اس پہ نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا عطا فرمایا، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے، تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین۔ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول۔ بے شک، پچھلی رات میں تو ویسے بھی رحمت، اور ماہ رمضان المبارک سراپا رحمت، اور پھر بزرگوں کا ذکر، تو تین رحمتیں تو ہم سمیٹ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے جو ابتدا بھی ہوئی، شیر میاں داس صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں توبہ کا ذکر چھیڑا، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ تم روزانہ توبہ کیا کرو اور بار بار توبہ کیا کرو، حضور کیا آپ بھی کرتے ہیں؟ فرمایا انی اتوب الی اللہ فی کل یوم 100 مرہ، میں نبی ہوں، گناہوں سے معصوم ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ جو بار بار توبہ کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ کرامات کے حوالے سے جو حضرت سیدنا شیخ حبیب العجمی الفارسی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر جاری ہے، تو کرامات کے حوالے سے بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو عقائد نسوی اور دیگر ہماری کتب عقائد سے متعلق ہیں، ان میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پہلے نمبر پر کرامات کا انکار نہیں کرنا، کرامات الاولیاء حقن، اولیاء کی کرامات برحق ہوتی ہیں، سچ ہوتی ہیں، اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ لکھی گئی کہ جس بھی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو اس کرامت کو یہ سمجھو کہ بظاہر تو اس ولی کی کرامت ہے، لیکن در حقیقت آقا کریم کا معجزہ ہے کہ جن کا کلمہ طیبہ پڑھ کے آپ کے فیض سے یہ ولی اللہ کرامات دکھانے کے قابل ہوا ہے۔ یعنی مین ہب، مین جنریٹر سے سورس، نورانی سورس لینے کے بعد اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ اصل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی ہوا سبحان کرتا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ولی کی کرامت حضور کا معجزہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے توبہ کی اور اس پہ استقامت پکڑی،
اور ایسی پکڑی کہ جو کچھ ان کو بتایا گیا اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوئے, اور پھر اس کی گواہی اللہ تعالیٰ کی زمین بھی دیتی ہے, آسمان سے بھی آتی ہے, پانی بھی دیتا ہے, لوگوں کی زبانیں بھی دیتی ہیں, جانور بھی دیتے ہیں, اور خود آپ کے منہ سے نکلتا ہے تو کاتب تقدیر اسی طرح اس کو فرما دیتا ہے جو حضور نے فرمایا تھا لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر یہ اللہ کے ولی کسی کام کے ہونے پہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ اس کام کو ان کی قسم کے مطابق. سبحان اللہ. وہ بھی بیان کر دیجئے نا ساتھ ساتھ کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, ان کی نگاہیں بن جاتا ہوں. جی بالکل, وہ حدیث قدسی ہے, بخاری اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کا فرمانے علی شان ہے مفہوم اور زبان میرے آقا کیا, یتقرب الی عبدی بالنوافل, بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے, اور اتنا قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب کہ فکنت سامع الذی یسمع بی, میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اور پھر والا ان سالانی, اگر وہ میرا بندہ مجھ سے کچھ سوال کرے, مجھ سے کچھ مانگے, لَأُعْتِيَنَّهُ, میں اس کو ایک دفعہ مانگنے پر 3 دفعہ اعلان کرتا ہوں کہ ضرور ضرور ضرور. سبحان اللہ. تو لَأُعْتِيَنَّ میں لام بھی تاکید کا ہے اور جنہ کا نون ثقیلہ ہے, یہ بھی 2 تاکیدوں کا فائدہ دیتا ہے, یعنی وہ مانگتا ہے ایک بار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو 3 بار عطا کرتا ہے, اور باقی اپنی قدرت کے مطابق اسے بھی عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے حضرت سیدنا حبیب اجمی, آپ کی کرامات کثرت کے ساتھ ظہور پذیر ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دور میں ظاہر ہو رہی ہیں جب کبار محدثین اور کبار ترین شخصیات کا وجود مسعود موجود ہے, اور ان کا اپنا ہر ایک کا جو علمی چراغ ہے وہ روشن و منور ہے, اور ان تمام ہستیوں کی موجودگی میں حبیب اجمی کا اجمی ہو کر بھی اپنی صلاحیت کا اظہار کروانا اور پھر تقرب اللہ کے درجے پر پہنچنا, یہ یقینی طور پر آپ کے سب سے بڑے اخلاص کی دلیل ہے. آپ کی کرامات میں سے 1-2 کرامات میں عرض خدمت کرتا ہوں. ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا, اس کو ایک محمل میں اٹھا کر لایا گیا, اور وہ جب آ کے آپ کے سامنے اتارا گیا تو پتہ چلا کہ وہ شخص جو ہے لنجا ہے, اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے, اس کے پاؤں کام نہیں کرتے, بہت دیر سے وہ اسی کیفیت میں ہے. تو کسی نے کہا حضرت اس کے لیے دعا فرمائیں. اس وقت حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مصحف گلے میں ڈالا اور رو کے دعا کرنے لگے, یا اللہ یہ کس حسن ظن کے ساتھ میرے پاس آیا, اللہ کیا اچھی بات, کیا سوچ کر میرے پاس آیا ہے, یا اللہ اگر تو قبول فرما لے گا میری دعا تو میری عزت اور میرا بھرم رہ جائے گا, اور یہ شخص جو ہے وہ خوشی خوشی واپس جائے گا. آپ دعا کرتے رہے, ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو صحت کاملہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر وہ اپنا محمل خود اٹھا کر لے کے گیا. سبحان. اچھا یہاں ذرا ایک بات اور اس کرامت کے ساتھ ذرا متصل ایک بات بتا دیجئے. یہ وہ بات ہے جو میرا خیال ہے لوگوں کو پیغام کی صورت میں جانی چاہیے کہ اولیاء کرام کا طریق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے کہ آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے. کیا یہ انداز جو ہے کرامت کا, وہ رابطہ براہ راست کل المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ کے مطابق رب کائنات کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے ہمسائے میں ایک بچہ پیدا ہوا, انتہائی خوبصورت, اس کی شباہت, حلیہ, رنگت بہترین, لیکن کمزوری یہ ہوئی کہ اس کے سر پہ بال نہیں ہوگے, گنجا ہو گیا, وہ پیدا ہی اسی طرح ہوا, بال آئے ہی نہیں, اور عمر گزرتے گزرتے 12 برس ہو گئے. اب اس کا باپ اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور بہت دیر گزر گئی, میں نے عرض نہیں کیا لیکن اب عرض کر رہا ہوں, یہ میرا بیٹا دیکھیں کس طرح چاند سا اس کا چہرہ ہے, کتنا حسین ہے, خوبصورت, اور سر کے اوپر بالوں کا نہ ہونا یہ اس کے لیے باعث عار ہے, باعث شرمندگی ہے, تو آپ اس پہ شفقت فرمائیں, کوئی اس کے لیے اہتمام فرمائے, دعا فرمائیں. آپ نے وہاں پر دعا کرنی شروع کی اور دعا کرتے کرتے رونے لگے. یہ سارے کام آپ کے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں تھے بلکہ جس کے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اس کو دکھانے کے لیے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو مسجد میں تو ہمارا نماز پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے, اور جب تنہا ہو تو پھر ہماری نماز پڑھنی اور ہوتی ہے. تو لوگوں کے سامنے ریاکاری جس کو شرک اصغر اور شرک خفی کہا گیا وہ ہمارے اندر جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے, لیکن ان ہستیوں نے اس کو اپنے سے دور رکھا. وہاں رونے لگے اور روتے روتے اس کو اپنے قریب کیا, سینے سے لگایا, آپ کی آنکھوں کے آنسو اس کے سر کے اوپر گرنے لگے. اللہ, وہ بچہ جس کے سر پہ بال نہیں تھے وہ آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہوئے, اور جب وہ گرتے گئے حضرت مجاشع رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ کے ہاتھوں میں تھا اور پھر پیچھے ہٹا, آپ نے دعا کامل کی تو ہم وہیں پر دیکھ رہے تھے کہ 12 سال کی عمر تک کا گنجا رہنے والا بچہ آپ کے آنسوؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت حسین اور سیاہ خوبصورت بال عطا فرمایا. سبحان اللہ. یعنی پھر یہ وہ بات آ گئی کہ دعا سلاح المومنین. بالکل, دعا سے بڑی نہ کرامت کوئی, دعا سے بڑا ہتھیار بھی کوئی. یہ یہاں تک بتایا گیا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا یرد القضاء, لا یرد القضاء الا الدعاء.
تو اب اس میں دعا جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طی الزمان اور طی المکان کا بھی مرتبہ دیا. اچھا اب ذرا مجھے ذرا سا موقع دیجئے, یہ یہیں سے, یہ جو آپ کی بات ڈسکنٹینیو ہوئی ہے یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. خوش آمدید خواتین و حضرات, ایک بار پھر میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور چند اقوال حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی نظر کر رہا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خرابی کس بات میں؟ بہت توجہ سے ناظرین سنیے گا. فرماتے ہیں کہ دل کا مر جانا. پھر عرض کیا گیا کہ دل کیسے مر جاتا ہے؟ فرمایا دل میں دنیا کی محبت جگہ لے لے تو دل مر جاتا ہے. پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک دن ارشاد آپ نے کیا کہ میرا صبر اور میری پرہیزگاری تو عذاب جہنم کے ڈر اور ثواب آخرت کے شوق کی وجہ سے ہے. اچھا سا پردہ وہ ہے جو محض اللہ کے تکمیل حکم میں صبر کرے. اسی طرح سے ناظرین ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کو بھیڑوں سے سبق لینا چاہیے. بھیڑیں چرواہوں کی آواز سن کر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور جدھر کا اشارہ ہوتا ہے چل پڑتی ہیں, مگر انسان اپنے نفس کے حکم کے آگے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ قانع آدمی دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے, جس نے تنہائی اختیار کر لی اسے سلامتی, اور جس نے خواہش نفس کو ٹھکرایا اسے آزادی نصیب ہوئی. جس نے زبان پر قابو پا لیا, یہ جو زبان ہے نا ناظرین یہ بہت خطرناک ہے. فرماتے ہیں جس نے زبان پر قابو پا لیا اس کا دل بولنے لگا اور اس کی زبان میں اثر آ گیا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے مرنے کے بعد دنیا کا رنگ معلوم ہو تو بہت آدمی مر چکے, دیکھو ان کے مرنے کے بعد دنیا میں کیا تبدیلی رونما ہوئی. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا میرے نزدیک 1 مہینے اعتکاف رکھنے سے زیادہ محبوب ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ اس نے اخلاق کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سخاوت, درگزر کرنا اور برداشت کرنا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی مروت اس کی زبان کی سچائی, اپنے بھائیوں کے بوجھ اٹھانا اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھلائی کو عام کرنا اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف سے روکنا ہے. ناظرین کرام بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اور کیا کمال بات ہے کہ اے انسان اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے رک جا تو عابد ہو جائے گا, اپنے مقسوم پر راضی ہو جا تو غنی ہو جائے. یعنی جو اللہ نے تقسیم کیا ہے اس پہ راضی ہو جا, غنی ہو جائے گا. اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں سے حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے گا. لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کیا ہے تو عادل بن جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ کم ہنسا کر کیونکہ وہ دل کو مردہ کر دیتی ہے, ایسے ہی جس طرح بدن کو موت آ جاتی ہے. بس یہ جملے صاحب میں انہوں ایک جملہ کہتا ہوں. اس طرح کے اقوال, سنہری اقوال کے بارے میں یہ اقوال ہوئے ہیں کہ ان کو فریم کرا کر انسان اپنی دیواروں پہ لگائے اور بس روز چلتے پھرتے جب ان کا مطالعہ کرتا رہے گا زندگی بھی آسان ہو جائے گی, آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. علامہ صاحب وہ آپ کرامات بتا رہے تھے, ذرا وہیں سے کنٹینیو. جی, طی الزمان اور طی المکان کے حوالے سے میں بات کرنے لگا تھا. تو جس طرح حضرت سیدنا آصف بن برخیہ کا واقعہ وہ مشہور ہے قرآن پاک سے کہ آپ نے آنے واحد کے اندر ملکہ سبا بلقیس کا تخت جو ہے وہ حاضر کیا, تو اللہ والوں کے لیے یہی کیفیت ہوتی ہے. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طی الزمان اور طی المکان کا مرتبہ عطا فرمایا ہوا تھا. طی الزمان وقت کا لپٹ جانا, ٹھیک ہے, اور طی المکان زمین کا لپیٹ دیا جانا. ماشاءاللہ, یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کا معاملہ آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک. تو آپ کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ اکثر ترین محدثین نے بیان کی ہے آپ کے تراجم کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ یوم الترویہ کے دن آپ بصرہ میں تھے, یعنی 8 ذی الحج کو جب حاجی جو ہیں وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر سیراب کرتے ہیں, اس دن آپ بصرہ میں تھے. اور جب 9 ذی الحج شریف آئی, یوم عرفہ آیا, تو اس وقت وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ آپ میدان عرفات میں احرام کے ساتھ موجود. اللہ, اب بصرہ عراق کے اندر اور حج جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر موجودہ سعودی عرب کے اندر ہے. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ وافر عطا فرمایا ہوا تھا کہ کبھی
وہ جو جہاں میں اہل دل مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. تو یہی جو آپ کی کیفیت. ایک بات میں اور بھی آپ کے ذمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو حضرت حبیب اجمی کو یہ مرتبہ ان کے سامنے ہوا، تو اس میں یقینی طور پر یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ استاد ہی کا فیض ہوتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں. اب دیکھیے وہ مشہور واقعہ جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آئے حجاج بن یوسف سے دوڑ کر، تو اس وقت جو ہے آپ کے پاس آیا کہ مجھے کسی جگہ پہ چھپاؤ، تو آپ نے کہنے لگے کہ حضور اندر تشریف لے جائیں. اب وہ دروازے کے ساتھ پیچھے چھپے ہوئے تھے. اب ادھر سے جو آئے حجاج بن یوسف کے سپاہی ڈھونڈنے کے لیے، تو جب دیکھا کہ وہ ملے نہیں، باہر آئے کہ بتائیں جی، وہ ادھر دوڑ کر آئے تھے. تو آپ فرمان لگے، قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم میرے سامنے ہی اندر گئے. انہوں نے دیکھا کہ نہیں، انہوں نے کہا آپ نے قسم اٹھائی ہے، یہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. فرمایا بھگتنے کی کیا بات ہے، جب میں کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد وہ آ کر چلے گئے. اب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ آپ باہر آئے، آپ کہنے لگے کہ میں تمہارا استاد ہوں، تم نے استاد کے احترام کو اور اس کے حق کو بھی فراموش کر دیا، تو نے سیدھا ہی بتا دیا کہ میں اندر بیٹھا ہوں، اگر وہ مجھے پکڑ کر لے جاتے تو پھر. آپ فرمانے لگے حضور وہی سبق جو آپ نے مجھے دیا تھا، در حقیقت میں نے وہ پڑھ لیے تھے. یعنی وقت اتنا کم تھا کہ آپ سمجھے شاید نہ پڑھے ہوں، لیکن انہوں نے پڑھ لیے. تفسیر روح البیان میں شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 کا ذکر کیا ہے، باقی محدثین نے 2 کا ذکر کیا. کیا پڑھا تو نے؟ وہ کہنے لگے کہ جیسے ہی آپ اندر گئے تو میں نے اس وقت 2 مرتبہ روح البیان کے مطابق 9 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھی، پھر اتنی ہی مرتبہ میں نے آمن الرسول بما انزل، یہ آخری آیتیں پڑھی، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر میں نے اللہ کے سپرد کر دیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اندر گئے، کیا نظر آیا کیا نہیں آیا. آپ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے پاس سے گزرتے اور 7 دفعہ ان کا ہاتھ میرے جسم سے مس ہوا، لیکن ان کو وہ نظر نہیں آ سکا. تو اب یہ بات ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی جلوہ گر ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ ہو. سر یہ وہی بات ہے نا، وہ مجھے ہجرت کا واقعہ یاد آ گیا. وہ ہجرت کا واقعہ یاد آ گیا. یاسین شریف کی چند آیات پڑھتے ہوئے آپ نکلے، ساری آنکھوں سے جو سب اوجھل ہو گیا معاملہ. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی، اب یہ بتائیے ذرا سا کہ آپ کی عبادات اور ریاضات یہ بڑی کمال ہیں، ذرا اس بارے میں تفصیلاً ذرا تبصرہ فرمائیں. جنید صاحب، ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے خلوص سے توبہ کرنے کے بعد ایک تو طریق یہ بنا لیا تھا کہ روزانہ ان خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی مجلس علم لے رہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پیر و مرشد کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ، کمیل بن زیاد اور خواجہ اویس کرنی، ان کی روحانیات بھی آپ کو نصیب ہوئی. سبحان اللہ سبحان. اور اس کے بعد آپ نے دریا فرات کے کنارے خیمہ بھی لگا لیا. ٹھیک ہے. عبادت کے لیے وہ جگہ منتخب کی. علم کے لیے ایک ایسے انسان کے سامنے بیٹھے ہیں جو اپنے شاگردوں کو مسلکی اختلاف میں پکا نہیں کر رہا. اللہ. علماء امت سوچئے، ہماری ذمہ داری ہے کچھ آنے والوں کو کچھ پہنچانا. واہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہیں علمی طور پر کن فیوزات سے نواز رہے ہیں. واہ. اللہ کی بارگاہ میں ان کا قیام ان پر کیا برکات نازل کر رہا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کی جھلک دیکھیے کہ جب زیادہ اس طرف ہو گئے تو وہ گھر جہاں صبح و شام تنوع تھا کھانوں کا، نعمتوں کا، اب وہاں پر فاقوں کی نوبت ہے. تھوڑا ہے. ایک دن بیوی کہنے لگی کہ حضور اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، کس طرح چلیں گے؟ فرمانے لگے کہ اچھا اگر تم کہتی ہو تو میں مزدوری کے لیے جاتا ہوں. گئے، سارا دن اپنا کام کرتے رہے، عبادت میں رہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزارا. کچھ دن گزرے، بیوی کہنے لگی کہ آپ جاتے ہیں مزدوری کے لیے، کچھ مزدوری لائیں، گھر تو چلے. فرمانے لگے کہ میں جس کی مزدوری کرتا ہوں نا وہ بہت ہی کریم ہے. وہ کہتا ہے کچھ دن کرو میں بھیج دوں گا. 10 دن پورے نہیں 10 دن پورے نہیں ہوئے، دے دوں گا. تو جب 10 دن پورے ہوئے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر نقود بھی آئیں، غلہ بھی آیا، گوشت بھی آیا، شہد بھی آیا، ساری نعمتیں ساری نعمتیں آئیں. اب جب آئے کہنے لگے میں جا تو خالی ہاتھ رہا ہوں، بیوی کیا کہے گی. مگر دروازے کے قریب جب پہنچے تو اندر سے جو کھانے پکنے کی خوشبوئیں آئیں، انہوں نے تعجب میں ڈالا. بیوی سے پوچھا یہ کیا؟ فرمانے لگے جن کی مزدوری کر رہے ہو ان کی مزدوری ترک نہ کرنا.
وہ صرف تمہارا ہی خیال نہیں رکھتے، ہمارا بھی خیال رکھتے ہیں. اللہ اللہ. آج ان کی طرف سے یہ کچھ آیا ہے. تو اللہ کی ذات پر توکل وہ آپ کو مرشد کی نظر کرم سے ملا. علم اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زبان اقدس سے دیا. یعنی ایسا توکل جیسے پرندے کرتے ہیں ویسا انہوں نے وہ کیا. اساتذہ تھے جو شاگردوں کو بناتے تھے. اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ آپ فرات کے کنارے موجود ہیں اور آپ کو نظر آیا کہ میرے استاذ حضرت خواجہ حسن بصری کنارے پر کھڑے. اللہ. حاضر ہوئے. حضور یہاں کیسے کھڑے ہو؟ فرمایا کشتی کا انتظار کر رہا ہوں، اس کنارے جانا ہے. سبحان اللہ. اب یہ سننے کے بعد اب دیکھیے کہ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا. سبحان پھر اللہ. جس کا اللہ ہوا اس کا کیا کچھ نہیں ہوا. بات تو اتنی سی ہے. اس میدان میں کوئی اتر کر تو دیکھے، اللہ کا ہو کر دیکھے. وہ تو سمجھا دیا نا کہ میں کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں. وہ یہ نا کہ یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ، سب تماشے کر لیے ہیں، اب یہ تماشا کر کے دیکھ. اپنے مرشد پاک سے فرماتے ہیں کہ آپ کشتی کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کی ذات پر توکل جو ہے وہ رضا کا مقام جب انسان کو ہوتا ہے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں. آپ نے ان کے سامنے پانی پر چلنا شروع کر دیا، دوسرے کنارے تک چلے گئے، واپس آئے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک دن ان سے فرماتے ہیں کہ حبیب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے تمہیں کن نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی بات کیا ہے؟ فرمانے لگے حضور میں دل کو صاف کرتا رہتا ہوں، آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں. آپ علم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور میرا جو ہے نا وہ ساری توجہ، وہ بارہا میں انہی مجالس میں کہہ چکا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سما سکتا. میرے سمانے کی جگہ بندہ مومن کا دل ہے. اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ ڈھا دے مسجد، ڈھا دے کعبہ، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر کسے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا. بابا بلے شاہ علیہ رحمۃ. اس طرح سے مظلوم کی جو آواز ہے وہ دل سے اٹھتی ہے، اور دل اللہ کا مسکن ہے. تو سیدنا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب سے وہ تعلق پیدا کرنے میں ان کی توبہ نے انہیں اس مقام پر پہنچایا کہ پھر ان کے سامنے کائنات کی وسعتیں، کائنات کی ضرورتیں، کائنات کے اندر اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے باقی مادی اسباب ان کی نظروں میں گر گئے. کسی چیز کی طرف ان کی توجہ نہیں. ان کا ایک ہی مشن ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور جانا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اور میرا رب مجھ سے راضی ہو. تو یہ ان کی اس مخلصانہ توبہ نے انہیں مقام عطا کیا. سبحان اللہ. قرآن سے آپ کا لگاؤ، یعنی بہت محبت فرماتے تھے آپ قرآن سے. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید ایک تو اپنا فیض دیتا ہے تعلیم و تعلم کے ذریعے. واہ. یہ تو ہر بندہ اس کا مکلف بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے. لیکن جو صوفیہ جس ڈھب پر چلتے ہیں وہ چونکہ ہمیشہ چلتے ہیں تقوی کی سڑک پر. واہ. اس تقوی کی سڑک میں قرآن ان کو پھر انوار الہیہ کی چاشنی بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. قرآن بنیادی طور پر 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. الفاظ بھی ہیں، معنی بھی ہے، انوار الہیہ بھی ہے. لفظ اور معنی تک تو ہم چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری زندگی میں تقوی کا وہ معیار نہیں ہے جہاں اللہ تعالی ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے. تو جب آپ اپنا ظرف بالکل صاف ستھرا لے جائیں گے اللہ، تو جلال الدین دیوانی بڑے بڑے مفکرین یا ابن عربی وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کا بنیادی کمال یہ ہے، اللہ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے یہ صفات الہیہ کا مظہر بن سکتا ہے اگر یہ تقوی اور طہارت اور عبادت کی اس کسوٹی پر آ جائے جس کسوٹی پر حبیب اجمی جیسے بزرگ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رنگ میں رنگتا ہے. تو جب اس رنگ میں یہ رنگے جاتے ہیں تو پھر یہ قرآن کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہوتا ہے اور ان کی محبت ہوتی ہے، تو پھر وہ صرف لفظ اور معنی تک نہیں ہوتی بلکہ وہ نور الہی کی چاشنی سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس میں اگر حدیث مبارکہ 2 ہیں بڑی مشہور، امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو وہ قرآن کو اپنے اوپر لازم کرے، واہ سبحان قرآن چلتے چلتے اس کو اللہ کے انوار سے ضرور ملائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں یہاں بھی ہے کہ جس بندے کو یہ شوق ہو کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو وہ بھی قرآن کو اپنے اوپر لازم پکڑے، سبحان اللہ۔ چونکہ قرآن اپنے باطن میں دو انوار لے کے پھر رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایک نور نبی ہے اور ایک نور الہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور کا قرب چاہیں تو قرآن کے ذریعے ہو کے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کا قرب چاہیں تو قرآن کے ذریعے سبحان ہیں۔ اللہ۔ تو اولیاء کو تو قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ رہا، اتنا شغف رہا، بلکہ اس میں حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں جہاں عبادت کے بڑے مظاہر تھے وہاں قرآن کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا۔ اللہ۔ لوگوں نے کہا جی آپ کا تو لب و لہجے میں اجمیت کی وجہ سے وہ ادائیگی کا معیار نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ادائیگی کا معیار نہیں ہے لیکن میرا دل عربی ہے، یعنی میرا دل سراپا تقوی والا ہے، تو وہاں تو قرآن کے انوار کی ہر وقت بارش رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ ان کا لگاؤ تھا، یہ ان کی دلچسپی۔ ٹھیک، علامہ صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ جو محدثین وقت تھے اور ظاہر ہے اس کے بعد جو ان کی نگاہ میں آپ کا مقام، اب اس میں ذرا علمی مقام بھی ساتھ ساتھ جوڑ لیجئے۔ جی یقینی طور پر ایسا ہے کہ کبار محدثین کے ہاں آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور افضل مرتبہ حاصل رہا ہے، اور جو مشہور محدثین ہیں آپ کے ذکر کے ساتھ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر خیر و برکات کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے التاریخ الکبیر جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا ایک ترجمہ دیا، یعنی پورا ایک باب بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر ان سے کچھ احادیث بھی جو ہیں وہ بیان کی ہیں امام بخاری نے، یعنی امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور ان سے وہ استشہاد کر رہے ہیں اور ان سے روایت پیش کر کے آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے ہاں اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو امام ابن ابی دنیا بہت ہی مشہور محدث گزرے ہیں، سن 281 ہجری کے متوفا ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ایک مجاب الدعوہ آپ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ذکر کیا، الحسن الظن باللہ اس کے اندر بھی آپ کا ذکر کیا ہے، المقتدرین کے اندر بھی ان کا ذکر کیا ہے، امام ابن ابی دنیا جیسی شخصیات۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن عساکر انہوں نے پورا ایک طویل چیپٹر دیا ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی تاریخ ابن عساکر کے اندر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں میزان الاعتدال کے اندر آپ کا تفصیل سے ذکر ہے، الوافی بالوفیات کے اندر آپ کا ذکر موجود ہے، امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء کے اندر آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ اسی طرح اور دیگر مثلا حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی تو محدث کبیر تھے، انہوں نے بھی کشف المحجوب شریف کے اندر آپ کا ذکر کیا ہے، اور باقی صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام، تذکرۃ الاولیاء وغیرہ وہ تو بھری پڑی ہے آپ کے ذکر کے ساتھ۔ تو یہ بات عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ محدثین ہیں جو ایسے ویسے نہیں کسی کا ذکر کرتے، جب تک ان کی ذہن کے اندر ان کی ثقافت اور ان کی موجودگی نے۔ امام ابن حبان نے آپ کو الثقات میں ذکر کر کے کہا ہے کہ ہر راوی پہ جرح ہوتی ہے، ان کے حوالے سے کہنے لگے کہ حضرت حبیب اجمی کے اوپر کوئی جرح نہیں۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ دونوں کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی، تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے امام شافعی سے کہ میں ان سے حبیب اجمی سے کوئی سوال کرنے لگا، تو وہ کہنے لگے بھئی یہ درویش آدمی ہے، ان سے آپ بات نہ کریں، ان کا مزاج اور انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر بھی پوچھ لیا امام احمد بن حنبل نے آپ سے، وہ کہنے لگے کہ جناب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ آپ کہنے لگے جی پوچھئے۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ ایک شخص ہے اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی، اب اس کو یاد نہیں ہے کہ میں کون سی نماز قضا کر چکا ہوں پڑھوں۔ آپ نے فرمایا کیسا غافل آدمی، اپنے رب سے ملاقات بھی اس کو یاد نہیں۔ اللہ کیا بات ہے، یعنی یہ جواب دیا۔ پھر وہ کہنے لگے جناب یہ تو آپ کا ویسے محبت بھرا جواب ہے، ہمیں تحقیقی جواب دے جو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا حالانکہ فقی یہ ہے کہ وہ اپنے ظن پر زور دے، جو اس کے ذہن میں آئے پھر اس کی، لیکن آپ کہنے لگے کہ وہ پھر ظن کو چھوڑے، وہ 5 نمازوں کی قضا کر لے، کوئی نہ کوئی تو اس کی ادا ہو جائے۔ تو یہ آپ کا ایک فقیہانہ بھی جواب ہے، اور اس کو کئی فقہا نے کوٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ترتیب ہیں۔ صاحب ترتیب سے مراد وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں 5 سے کم نمازیں قضا ہوں، اگر کبھی ہوئی ہیں تو وہ ان کو ادا کر لیں، اپنے ذمے 5 سے بڑھ کر ان کے ذمے نمازیں قضا نہ ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے شاگردوں میں، آپ کے اساتذہ میں امام محمد ابن سیرین جیسی شخصیات موجود ہیں جو تعبیر الرؤیا کے اولین امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح خود حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے شاگردوں میں اگر دیکھیں تو حضرت صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا سفیان اور دیگر بڑے بڑے اکابرین مشاہیر جو ہیں وہ بڑے بڑے محدثین، فقہ محدثین آپ کے شاگردوں کے اندر کھڑے نظر آتے ہیں۔ یعنی اسی لیے داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی
انتہائی عالی ہمت اور بلند احوال کے مالک تھے. مردان خدا میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا تھا. تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کو انڈورس کریں وہ شخصیت کیا ہے؟ تو اسی لیے امام ابن عساکر اور دیگر جب آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، خود امام ذہبی جیسی شخصیات آپ کے نام کے ساتھ ایک بہت بڑا جملہ کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجاب الدعوہ، کہ یہ وہ ہے جن کی اللہ تعالیٰ ہر وقت دعا قبول کرتا. تو اسی لیے امام ابن ابی دنیا میں مجاب الدعوہ اپنی کتاب کے اندر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار دعاؤں کا ذکر کیا ہے. جو آپ ادھر سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت. اس پہ کلام کریں گے، آپ سے کلام کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مستجاب الدعوات آپ کو بنا دیا تھا، اس پہ ذرا گفتگو انشاءاللہ آپ سے ہوگی. راہ سلوک میں آپ کا مقام، اس پہ میں معافی چاہتا ہوں. میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. جنید صاحب، قرآن کا موضوع ہے الانسان. جب کوئی استاد مل جائے اور وہ طالب علم کو انسان بنا دے تو پھر قرآن کہتا ہے سخر لکم الشمس والقمر. پھر اگر وہ انسان یہ کہے کہ چاند بھی میری اجازت سے چلتا ہے، سورج بھی میری اجازت سے چلتا ہے، اس میں کسی قسم کا وہ نہیں آتا کہ جی آپ نے اللہ کا اختیار دے دیا. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے، جب تو میری طرف چل کر آیا اور تو نے اپنے آپ کو میرے رنگ میں رنگا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. پھر آنکھ بندے کی ہوتی ہے، قوت اللہ کی ہوتی ہے. کان بندے کا ہوتا ہے، قوت اللہ کی ہوتی ہے. وہ چیز ہم حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی کامل طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب یہ تہیہ کر لیا اور اللہ کے ہو کر رہ گئے، اللہ سے وہ رشتہ جوڑا جس کی مثال صحابہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کا تو ایک مقام ہے کہ رسول اللہ کے چہرے پر نظر نے ان کو جس مرتبہ مقام تک پہنچا دیا، بعد میں آنے والے سارے مل کر ان کے جسم سے لگنے والی سواری کے کان پر لگنے والی دھول اس کو بھی نہیں پا سکتے. لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی، اگر صاحب وہ کیا کہا اقبال نے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد کی وجہ سے نظر والا ملا، انہوں نے اس ہیرے کو تراش دیا. اور پھر جب ان کا باطن صاف ہوا تو پوری کائنات، جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساتوں آسمان ایک شامیانے کی طرح میرے دل میں تنے ہوئے ہیں، میرے دل کے اندر موجود ہیں. تو اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے، وہ آ کر کہتی ہے حضور میرا بیٹا اغوا ہو گیا ہے، میں اس کی فراق میں تڑپ تڑپ کر بدحال ہو رہی ہوں، میری یہ کیفیت ہو رہی ہے، خدا را نظر کرم کیجئے، خدا را نظر کرم کیجئے. اب اللہ تو شاہ رگ سے قریب ہے، سنتا ہے، اجیب و دعوت الداعی، لیکن وہ بھی تو فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ جب اپنے بندوں کا راستہ دکھاتا ہے تو آپ نے اسے انکار نہیں کیا. فرمایا کہ کچھ رقم ہے، اس نے کہا جی میرے پاس 2 درہم ہیں. فرمایا لاؤ. آپ نے وہ 2 درہم خیرات کیے، ضرورت مندوں کو دیے. پھر فرمایا کہ مائی جا، تیرا بیٹا آ جائے گا، تیرا بیٹا آ جائے گا. اب جب وہ گھر گئی تو تھوڑی دیر بعد اس کا نور نظر اس کی آنکھوں کے سامنے. وہ عورت کہتی ہے بیٹے میرے لخت جگر تو کیسے آیا؟ وہ کہتا ہے میں فلاں شہر اغوا کر کے لے جایا گیا تھا، وہاں میرے مالک نے مجھے کچھ سودا لینے کے لیے بھیجا، میں لینے کے لیے دکان پر کھڑا تھا، ہوا نے مجھے ایسے اڑایا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ اکبر. اب ان کرامات کو سن کر جن کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو وہ یہ بات سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان تمام چیزوں پر قدرت دی تھی. ہوا بھی آپ کا تخت اڑاتی تھی، جنات، درندے، پرندے، ہر شے بالکل ایسا. لیکن یہاں ہم جن کے امتی ہیں بے شک ان کو یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ. یہ ہوا، یہ فضا، یہ رسول اللہ کی سب کچھ، ان کے ساتھ ان کی یہ امت ہے.
وہاں کہا کہ ہم نے ان کے تابع کیا، اور یہاں ہر چیز کو آقا علیہ السلام کے امت میں شامل کر دیا، اور امتی کا کام بندہ تو نافرمانی کر سکتا ہے، بندے کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جی تو آپ نے جب اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام بنایا تو کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا، تو از حکم داور گردن مپیچ، گردن نہ پیچ ز حکم تو ہے۔ بندے تو اپنے آپ کو اس مقام پر لا، تو اللہ کے حکم سے منہ نہ موڑ، کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم سے منہ بے شک ایسا۔ اچھا، 9 سلاسل تصوف مارز وجود میں آتے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا تفاصیل بتائیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن اولیاء کو اکملین مراتب ملے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فیوزات کی جہاں علمی چشمے بھی جاری کیے، وہاں ان سے پھر روحانی چشمے بھی جاری ہوئے۔ سلسلہ قادریہ، سلسلہ سوربردیہ، سلسلہ گارزونیہ، اس کے علاوہ اسی سلسلہ محاسبیہ، اسی طرح سلسلہ ادمیہ، سلسلہ فیاضیہ، تو یہ سارے سلاسل، سلسلہ تیفوریہ، فردوسیہ بھی، فردوسیہ، قدوسیہ، یہ سارے سلاسل پھر سختیہ بھی، سختیہ بھی، تو یہ سارے سلاسل۔ بس لگتا یہ ہے کہ جس طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو فقہا میں جو ایک بڑا مقام ملا، یہ جو سلسلہ طریقت کی یہ جو لڑی ہے نا، جس میں حبیب اجمی بیٹھے ہیں، یہ سلسلہ تصوف کا بہت مضبوط ترین سلسلہ ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ان میں اولیاء کا ایک بڑا عجیب رنگ ہے، اللہ، بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اولیاء کے 3 رنگ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے قطع کلام کرنا پڑے گا، ہمیں چونکہ وقفے پہ جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں علامہ صاحب 1-2 جملے آپ بھی اس وقت تبرکاً ادا کر دیجئے، آپ کے مستجاب الدعوات ہونے کے حوالے سے۔ بریک پہ جائیں گے، پھر لوٹ کے انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو۔ جی، اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یقینی طور پر آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا، اور آپ جو التجا کرتے تھے وہ رب کائنات کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرتی تھی۔ جی، آپ کے سامنے ایک شخص آیا، لوگوں کے پاس آپ تشریف فرماتے، کافی لوگ تھے، تو اس نے اونچی آواز میں کہا کہ آپ نے میرے 300 درہم دینے ہیں۔ آپ نے انہوں میں نے تو نہیں دینے، وہ کہنے لگا، تقاضا کرنے لگا کہ نہیں آپ نے دینے اور یاد کریں اور وہ مجھے چاہیے، سختی کرنے لگا۔ آپ نے وہاں فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے، یا اللہ اگر تو یہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو میری طرف سے رحمت فرما اور اس کو 300 درہم عطا کر، اور اگر یہ سچا نہیں ہے تو پھر اس کی گرفت فرما، تاکہ لوگوں کے سامنے اس نے جو مجھے ضلالت دینے کی کوشش کی ہے اس کو سمجھ آ جائے۔ اب اس کے بعد اگلے دن جب وہ آیا نہیں بلکہ اس کو لایا گیا، اس حالت میں کہ اس کے جسم پہ فالج پڑا ہوا تھا اور فالج کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کر رہا تھا، اور آپ کے سامنے آ کے رونے لگا، تو کہنے لگا، حضور میں نے غلطی کی تھی کل، آپ کو لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کہیں، تو اصل میں حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، تو میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا، اور میں جانتا تھا کہ آپ انتہائی طرحدار ہیں، آپ رکھ رکھاؤ کے قائل ہیں، تو اسی لیے رحمت بھی فرماتے ہیں اور انتہائی سخی بھی ہیں، تو آپ مجھے 300 درہم دے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر آپ، اس نے کہا جی اللہ کا یہ عذاب مجھ پہ آ گیا ہے، آپ دعا فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو آپ نے پھر وہی جملے عرض کیے، یا اللہ اس نے دل سے توبہ کی ہے، اور توبہ سے ہی ہماری گفتگو کا آغاز ہوا، یا اللہ اس نے توبہ دل سے کی ہے، اگر یہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو پھر اس کو شفا عطا فرما، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر اس کو اسی طرح رکھ۔ آپ کے منہ سے یہ جملے نکلنے تھے تو وہ فالج زدہ شخص جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحمت کی، فوری اس کا فالج ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، آپ بھی ساری کیجئے، ہم بھی ساری کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا موقع ہے ماشاءاللہ، اور آج انشاءاللہ ہم اپنا 9واں روزہ اختیار کریں گے۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک، کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں؟ میں یہی عرض کروں گا کہ یہ نفوس قدسیہ، ان کا وجود اپنی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی اللہ کی مخلوق کے لیے سراپا رحمت رہتا ہے۔
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بصرہ میں جب قحط پڑا، لوگ پریشان ہوئے، تو آپ نے لوگوں سے قرض لے کر بصرے والوں کو کھانا کھلایا، ان کی ضرورتیں پوری کی، اللہ، اور اس کے بعد ان کا اللہ کی ذات پر اتنا توکل تھا کہ ایک تھیلی سی کر خالی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی۔ آئے ہائے، اب جو بھی قرض لینے والا آ رہا ہے اس کو اس میں سے نکال کر دیے جا رہے ہیں۔ اللہ، یعنی یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں۔ واہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے خلیفہ اکبر داؤد طائی جیسے 15 خلفاء ہیں، 10 خلفاء مجاز ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ معمولی چیزوں پر قناعت کرتے ہوئے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر آتے ہیں تو وہ ان کے آگے جو کھانا رکھتے ہیں نمک کے کنکر ساتھ رکھ کر کہ اس کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے، آئے ہائے، لیکن جو ہی سائل آتا ہے آپ وہی ان کے آگے سے اٹھا کر سائل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو بعد میں وہ سمجھاتے ہیں کہ حبیب یہ کیا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسے کھانے وہاں موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہی آخری پیغام ہے کہ اے بندے اپنے پیدا کرنے والے سے وہ تعلق پیدا کر جس کا وہ تقاضا ہے۔ جب تو نے اللہ کو اپنا بنا لیا تو پھر تیرے لیے دنیا و آخرت۔ واہ کیا بات ہے، یعنی توکل ایسا جیسا کرنے کا حق ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے آپ کچھ فرما رہے تھے، بات منقطع ہوئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ اولیاء تو وہ ہیں جو لگتا یہ ہے کہ وہ پہاڑوں پر رہتے ہیں اور ان کو قوت تصرف اور تسلط بڑی ہے، ان میں حضرت حبیب اجمی کا نام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو زیر زمین رہتے ہیں اور کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں، اور کچھ اولیاء ہوتے ہیں جو ہر وقت زمین پر رہتے ہیں، تو جو ہر مخلوق کو فیض دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف بنے ہیں، اسی لیے داتا صاحب نے آپ کا جو لقب لکھا نا شجاع الطریقہ، یعنی تصوف میں بہادر ترین بزرگ، تو یہ آپ کا لقب۔ سبحان اللہ۔ بہرحال ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، کتابوں میں تصوف میں بڑا تفصیل سے ہے، پھر ان کا دیے ہوئے اسوے پر چلنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آخر میں مستجاب الدعوات کے حوالے سے کوئی اور ذرا واقعہ؟ مستجاب الدعوات کے حوالے سے تو یہ آپ کا ایک ایسا وصف ہے جس کو محدثین نے کوٹ کیا ہے آپ کے نام کے ساتھ۔ ایک مرتبہ آپ بازار میں جا رہے تھے تو امیر بصرہ وہاں سے گزرا، اس کے ساتھ سیکیورٹی تھی، انہوں نے فوری لوگوں کو ہٹو بچو کے نعرے لگانے شروع کر دیے، ادھر ہو جاؤ ادھر۔ ایک بڑھیا عورت تھی، وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی، تو وہ اس کا جو جلاد تھے ان کا جو امیر تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کو کوڑوں سے مارنا شروع کر دیا، اور وہ ہٹ نہیں سکی تھی اپنی بڑی عمر کی وجہ سے۔ تو آپ نے دیکھا تو غرباء، فقراء، مساکین، کمزور لوگوں کا درد ان اللہ والوں کے دلوں کے اندر بطریق احسن موجزن ہوتا ہے، اور ان کی مدد کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اب جب اس پہ ظلم ہوا تو برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے یا اللہ جس ہاتھ کے ساتھ اس نے اس بڑھیا عورت کو کوڑے مارے ہیں اسی ہاتھ کے ساتھ اس کے ظلم کا جواب عطا فرما۔ ابھی 3 دن گزرے تھے تو پتا چلا کہ وہ جو امیر لشکر تھا وہ کسی چوری کے معاملے کے اندر ملوث تھا، اس کو پکڑ کے پھر اسی امیر بصرہ نے چور کی سزا کا اس کو جو ہے وہ معاملہ کیا، یعنی اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا دایاں جس کے ساتھ اس نے اس بوڑھی عورت کو مارا تھا۔ اسی طرح ابن برجان ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تو آپ کا ادھر سے گزر ہو گیا، آپ نے اس کے لیے رحمت کی دعا کرنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا حضرت یہ کون سا اس کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ، اس کے لیے دعا کرنی؟ تو آپ نے بڑا جملہ بولا، آپ نے فرمایا اگر اس کے لیے نہیں کرنی تو کیا حسن بصری اور ابن سیرین کے لیے کرنی ہے؟ وہ تو پہلے اتنے درجے والے، تو دعا تو ہوتی ان گناہگاروں کے لیے ہے۔ تو جب آپ نے دعا کی ان کی پھانسی مکمل ہو گئی تو بعد میں کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر موجود ہیں، تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ آپ کو جنت کیسے نصیب ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہی حضرت حبیب اجمی نے جو میرے لیے دعا کی تھی میرے اس صلیب کے وقت، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا ہے، ادھر میری روح تن سے پرواز ہوئی اور ادھر مجھے جنت عطا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ کے جو ہے زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جو مستجاب الدعوات۔ آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم تمام لوگوں کا صدقہ اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو عطا فرمائے۔